اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ خلقت انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے بعد ملائکہ کو حکم دیا کہ تسلیم ہوں آدم کے سامنے، نہ کہ تعظیم کریں آدم کے سامنے، تسلیم ہوں آدم کے سامنے۔ تعظیم اگر تسلیم کے بغیر ہو تو اس میں ملائکہ کی فقط تمجید ثابت ہوتی ہے، تحسین آدم کے لیے، لیکن اطاعت ثابت نہیں ہوتی، تابعیت نہیں آتی۔ تسلیم ہے یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام آدم کو دیا ہے انسان کو، ملائکہ کو قبول ہے، چونکہ پہلے حصے میں فرمایا کہ گویا انہیں قبول نہیں تھا، تحفظات تھے کہ یہ زمین پر خلافت کے لائق نہیں ہے، چونکہ فسادی ہے اور سفک دماء کرتا ہے۔ لیکن مرحلہ تعلیم آدم سے متوجہ ہو گئے کہ یہ صلاحیت رکھتا ہے، قابلیت رکھتا ہے، اور چونکہ زمین کی تدبیر و انسانی امور کی تدبیر ملائکہ کے ذریعے انجام پانی ہے، اس لیے ملائکہ نے اس کو قبول کیا اور اطاعت کے لیے تیار ہوئے، فرمان برداری کے لیے تیار ہوئے، اور نہ فقط تعظیم تھی۔ یہ تسلیم ہے، اور سجدہ اسی تسلیم ہونے کو، جھکنے کو، آمادگی کو کہتے ہیں، جو کسی کے فرمان کو بجا لانے کے لیے یا کسی حقیقت کو قبول کر کے اس کے سامنے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے یا اظہار کیا جاتا ہے، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ ملائکہ نے سجدہ کیا، تسلیم کیا اور قبول کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا کہ میں آدم کو، انسان کو زمین کے اوپر تسلیم نہیں کرتا، اس کے لیے میں آمادہ نہیں ہوں، اس کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اس سے متعلقہ کوئی ماموریت انجام دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یا آدم کو زوجہ کے ساتھ اس فضا میں اسکان دیا، جسے جنت یا باغ کہا گیا ہے، جس کے اندر تمام ضروریات و تمام سہولیات انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، اور آدم کو اس میں اجازت دی ہے کہ استفادہ کریں اس سے رغداً، وسعت کے ساتھ، فراخی کے ساتھ،
اور بغیر کسی رکاوٹ کے صرف ایک پابندی ہے کہ ایک معین شجرہ کے قریب نہیں جانا، اسے تناول نہیں کرنا، اس سے استفادہ نہیں کرنا، چونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ظالمین میں سے بن جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں بہکا دیا، ہٹا دیا اپنے عزم سے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم نے عزم کیا تھا لیکن پختگی نہیں تھی، عہد کیا تھا لیکن اس میں عزم نہیں تھا، پختگی نہیں تھی، ہم نے اس میں نہیں پائی، اور اسی سے شیطان نے استفادہ کیا اور انہیں بہکا دیا۔ ذلت ہٹا دینے کو کہتے ہیں اپنی جگہ سے، اور ثبات ختم کر دینے کو ذلت کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ اسی معنی کے اندر کہ اگر انسان یا کوئی غیر انسان جسمانی طور پر ایک جگہ پر قائم ہو جائے، ثبات حاصل کر لے، تو اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے تو یہ ذلت ہے اس کی، یعنی جس کو طبعی طور پر اپنی جگہ پر قائم ثابت رہنا چاہیے لیکن وہاں سے ہٹا دیا جائے، یہ ذلت ہے۔ اسی طرح اگر ارادہ کر لے انسان اور اس ارادے سے کوئی اس کو پھیر دے، ہٹا دے، ارادہ تبدیل کر دے اس کا، یہ ذلت ہے۔ وہ ارادہ جو اصولاً نہیں ہونا چاہیے تبدیل، اگر وہ تبدیل کر دیا جائے، یہ ذلت شمار ہوگا۔ اور ایسے ہی اگر انسان یا غیر انسان کوئی سوچ انسان کے دل میں آئی ہے اور وہ سوچ کوئی بدل دے اس کی، یہ بھی ذلت ہے کہ جو روزانہ ہوتا ہے، معمولاً ہوتا ہے، انسان اپنے مشاہدات سے، دلائل سے، اپنی عقل و فہم سے کوئی سوچ بناتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کوئی دوسرا آ کے اس کو بدل دیتا ہے۔ یہ سوچ، وہ سوچ جو اصولاً نہیں بدلنی چاہیے، درست سوچ ہے، اس سے اگر کوئی ہٹا دے اسے تو یہ ذلت ہے۔ یہ یا انسان اپنے کسی معمول سے ہٹا دیا جائے جو اصولی طور پر اس کے اندر ہونا چاہیے، کوئی اخلاقی وصف ہے انسان کے اندر جو اصولاً اس کے اندر ہونا چاہیے، اور پھر اس سے اس کو دور کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، یہ سب ذلت کے زمرے میں ہے۔ ذلت ہٹانے کو کہتے ہیں، خواہ مادی امر ہو یا جسمانی ہو یا روحانی یا معنوی امر ہو۔ شیطان نے ان دونوں کو، جوڑے کو، آدم و زوجہ آدم کو بہکا دیا، ہٹا دیا اپنے عزم سے، اپنے موقف سے، اور اپنے اس ارادے سے جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، یعنی جنت میں، باغ میں اسکان اور وہاں سے استفادہ، لیکن شجرہ ممنوعہ کے قریب نہیں جانا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اللہ نے جو انہیں سکونت فراہم کی تھی اس سے، اس آرام دہ اور آسائش والی سکونت سے شیطان نے انہیں نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور یہاں سے پھر ہبوط شروع ہوا انسان کا، شیطان سمیت، اس ماحول سے، اس زندگی سے اور ان سہولتوں سے نکال دیا گیا، اور مشقت والی زندگی میں، اس زمین کے حصے میں ان کو بھیج دیا گیا، وہاں سے نکال کر، جس میں اس باغ والی سہولتیں نہیں تھیں، وہ جنت والا ماحول نہیں تھا۔ اور فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ارض میں تمہارے لیے مستقر بھی ہے، جگہ بھی ہے، اور اس میں تمہارے لیے متاع بھی ہے، ایک وقت تک کے لیے، تمہارے ایک حین تک، ایک زمانے تک تمہارے لیے اس کے اندر ہر چیز فراہم ہے، لیکن ایسی نہیں ہے جیسی یہاں تھی جنت کے اندر۔ ذلت آدم توسط شیطان اور ذلت انسان، اس کو قرآن کریم نے زیادہ کھول کے
بیان کیا ہے دیگر آیات کریمہ میں، جیسے پہلے پڑھی ہیں وہ، جن میں سے ایک سورہ اعراف میں ہے اور سورہ طٰہٰ میں۔ اسی ذلت کو وضاحت کے ساتھ مزید بیان کیا ہے، ایسے کہ اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ سورہ طٰہٰ میں، سورہ اعراف میں آیت 10 سے یہ مطلب شروع ہوتا ہے جو پہلے پڑھا تھا، اور اس میں ملائکہ کا بھی ذکر ہے، سجدہ کا بھی، خلقت آدم ہے، اور اس میں تمام انسانیت کا ذکر ہے۔ یعنی اس لحاظ سے سورہ اعراف قصہ آدم و تخلیق انسان کی مفسرہ آیات میں سے ہے۔ یعنی باقی آیات میں جو مطلب ذکر ہوا ہے اس کی وضاحت بھی سورہ اعراف کی آیات کر رہی ہیں۔ سورہ اعراف آیت 10 سے ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہاں جو مطلب آدم کے محور میں بیان ہوا تھا، یہاں جم کے ساتھ، عمومیت کے ساتھ تمام انسانیت کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو تمکن دیا زمین پر، اور زمین میں تمہارے لیے معائش فراہم کیے ہیں تاکہ تم شاکر بنو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ پھر ہم نے تمہیں بنایا، تمہاری تخلیق کی، تمہاری مصوریت کی تمہارے لیے، پھر ملائکہ کو حکم دیا تسلیم ہونے کا، وہ ہوئے، اور ابلیس نے ابا کیا۔ پھر ابلیس سے پوچھا گیا کہ کیوں تو نے ابا کیا ہے، تو اس نے وجہ بتائی کہ میں بہتر ہوں، برتر ہوں، اس وجہ سے۔ اور وہاں سے ابلیس کو حکم ملا، فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اسے نکال دیا گیا کہ تو متکبر ہے، تو اس قابل نہیں ہے، تو گھٹیا اور پست مخلوقات میں سے ہو جا۔ اور اس نے مہلت مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے، جو اسے مل گئی، اور پھر اس نے عہد کیا، قسم کھائی کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا اور صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، اور ان کے سامنے سے، ان کی زندگی میں ہر جہت سے ان کے اوپر حملہ کروں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اور پھر اللہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں شاکر نہیں پائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا تھا کہ تو اس سے رسوا و ذلیل ہو کر نکل جا، اور جو تیرے پیروکار ہوں گے میں ان کے اور تیرے ذریعے سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور پھر فرمایا سورہ آیا 19 میں، وَيَا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، جس حالت میں تھے شیطان نے وہاں سے ان کو بہکا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یہ سورہ بقرہ میں ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ہٹا دیا، بہکا دیا، اور وہاں سے خارج کر دیا جس حالت میں تھے، جس زندگی میں تھے۔ سورہ اعراف میں اس کی کیفیت اور طریقہ بھی بیان کر دیا گیا کہ کس طرح ہٹایا، کیا کیا، شیطان نے دھکا دیا، بازو کھینچا، زور زبردستی کیا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، یہ ذلت وسوسہ کے ذریعے سے انجام پائی ہے۔ شیطان نے وسوسہ کیا ان کو دونوں کو، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَتِهِمَا، اور ان دونوں کو اس نے وہ کام کروایا جس کے ذریعے سے وہ ننگے ہو گئے، شرمگاہیں ان کی جو پنہان تھیں، چھپی ہوئی تھیں، وہ برملا ہو گئیں، ظاہر ہو گئیں۔ ما نہاکما ربکما، تمہارے رب نے تمہیں کیوں روکا ہے اس شجرہ سے؟
یہ اس نے وسوسہ کیا، وہ اس وجہ سے کیا تاکہ تم دونوں ملک نہ بن جاؤ یا مالک نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، اور تم دونوں ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے، یعنی موت تمہارے لیے ختم ہو جائے۔ اس وجہ سے تمہارے رب نے اس شجرہ سے تمہیں روکا ہے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور قسم کھائی ان کے لیے کہ میں تم دونوں کا ہمدرد ہوں، ناصح ہوں۔ فدلہما بغرور، اور دھوکے کے ساتھ ان کو دھکیل دیا، رہنمائی کی، دلالت کی ان کی۔ فلما ذاقا الشجرہ بدت لہما سوءتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ تنبیہ ان کے لیے آتی ہے۔ الم انہاکما ان تلکما الشجرہ، روکا تو تھا آپ کو اس شجرہ سے کہ اس کے قریب نہ جانا۔ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بتایا تھا تمہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس سورہ میں شیطان نے جو کچھ کیا وہ زیادہ واضح تر ہے۔ سورہ بقرہ کا جو مطلب عمومی تھا خصوصیات کے بغیر، اس کی خصوصیات بھی یہاں پر بیان ہو گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ یہ ذلت شیطان نے وسوسہ کے ذریعے ان کے اندر ڈالی۔ ذلت ہٹانا ہے، اپنی جگہ سے کھسکا دینا، کسی چیز کو دور کر دینا، جگہ تبدیل کر دینا اس کی۔ اور وسوسہ دھیمے سے کسی چیز کو منتقل کرنے کو کہتے ہیں، آہٹ کے بغیر، یا وہ معمولی آہٹ جو بہت قریب شخص کو محسوس ہو رہی ہو لیکن جو فاصلے پر ہے اسے محسوس نہ ہو۔ جیسے بعض لوگ ہیں شکاری، جب شکار کے قریب جاتے ہیں تو دھیمے انداز سے جاتے ہیں، بہت ہی غیر محسوس طور پر، ان کے قدموں کی آہٹ زمین پر محسوس نہ ہو، دھمک نہ ہو اور آواز نہ آئے تاکہ شکار بھاگے نہیں۔ اس حالت میں جانا کہ کسی کو محسوس نہ ہو، حرکت محسوس نہ ہو، آواز محسوس نہ ہو، فعل و عمل جو انجام پا رہا ہے اس آہستگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ انجام دیا جائے کہ دوسرے کو پتہ نہ پڑے کہ یہ کام وقوع پذیر ہو رہا ہے یا انجام دیا جا رہا ہے۔ اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وسوسہ عمل کے ذریعے بھی ہوتا ہے، یعنی غیر محسوس عمل، بغیر آہٹ کے، بغیر سر و صدا کے کوئی کام کر دینا جس کا کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بھی وسوسہ ہے۔ حرکت ایسی کرنا جس کے آثار، جس کی کوئی علامت دوسرے کو پتہ نہ چلے، بات ایسی کر دینا کہ جس کی شنوائی دوسرے تک نہ ہو، جو جس کو نہیں سنانا چاہتے اس تک نہ پہنچے یہ آواز، یہ وسوسہ ہے۔ یا یہ بھی وسوسہ ہے کہ آواز بے شک بلند ہو لیکن اس آواز کے اندر جو بات کی جا رہی ہے اس بات سے دوسرے انسان کے اندر جو چیز منتقل کی جا رہی ہے، کسی کا احساس ابھارا جا رہا ہے، کسی کے اندر نفرت پیدا کی جا رہی ہے، کسی کے اندر بدگمانی پیدا کی جا رہی ہے، بے شک بلند آواز میں بات ہو رہی ہو، محسوس طور پر جو فعل انجام پا رہا ہے وہ محسوس ہے، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی پنہان ایک چیز ہے، یا بدگمانی ہے، یا سوء ظن ہے، یا کوئی ایسی علامت ہے جو منتقل کی جا رہی ہے سننے والے کے لیے، اس کی طرف دوسروں کی توجہ نہ جائے۔ اور یہ کام ہوتا ہے، اشاروں میں بھی ہوتا ہے، کنائی میں بھی ہوتا ہے، اور معمول کی گفتگو میں بھی ہوتا ہے، جس سے جو مخاطب ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے یہ پیغام یا یہ علامت مجھے دی جا رہی ہے، اور وہ پھر اس کے مطابق سمجھ کر عمل کرتا ہے۔ اس کو بھی وسوسہ کہتے ہیں، یعنی محسوس کیے بغیر، آہٹ کے بغیر، اس طرح سے کہ
جو قریب ترین ہے اس کو پتہ چلے، باقی کسی کو توجہ نہ ہو کہ یہ بات اس تک منتقل کی جا رہی ہے۔ یہ وسوسہ ہے۔ فوسوسہ لہما شیطان، شیطان نے دونوں کو وسوسہ کیا، کہ یہ خود وضاحت ہے کہ جیسا زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہے یہ بات، یا قرآن کے علاوہ دیگر منابع میں یہ بات کثرت سے آئی ہے، ادیان و مذاہب نے بھی اس کی ترویج کی ہے، تاکید کی ہے، اور اقوال میں بھی یہ بات زیادہ ہے، تفاسیر میں بھی، کہ شیطان زوجہ آدم کے ذریعے آدم کو بہکایا، یعنی پہلا عمل شیطان کا عورت پر انجام پایا، اور پھر عورت نے مرد کو بہکایا، اور دونوں پھر اس طرح سے بہکاوے میں آئی۔ لیکن یہاں پر سورہ اعراف کی آیا 20 میں ہے کہ فوسوسہ لہما الشیطان، دونوں کو بہکایا اس نے، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوءتہما، ایک اس نے وسوسہ کیا ان کو، دوسرا کام یہ کیا وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اللہ نے جو نہی کی تھی، روکا تھا ان کو کہ یہ شجرہ تناول نہیں کرنا، لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس کی توجیہ کی اس نے ان کے سامنے، اور اس کو ان کے ذہنوں میں کہا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ شجرہ تمہارے لیے بہت ہی مفید ہے، تمہارے رب نے تمہیں اس کے فائدے سے محروم رکھنے کے لیے تمہیں روکا ہے کہ یہ کام مت کرو، اس کے قریب نہ جانا، کیونکہ اس شجرہ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی تناول کرے تو ایک اس کو سلطنت حاصل ہو جاتی ہے، وہ جو نہ ختم ہونے والی سلطنت ہو، اور دوسرا خلود نصیب ہوتا ہے، موت نہیں آتی، جو بھی یہ شجرہ تناول کر لے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ بات اس نے ان دونوں کو بتائی، آدم و زوجہ کو، کہ تمہارے رب نے تمہیں اس وجہ سے روکا ہے تاکہ تم مخلد نہ ہو جاؤ، جاودانی نہ ہو جاؤ، اور تمہیں خلود نہ مل جائے۔ اور یہ گویا اس نے ان کے دل کی خواہش پڑھ کے یہ وسوسہ کیا، یہ بات ان تک غیر محسوس طور پر منتقل کر دی، جو کیفیت تھی یہ بات ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں ڈالنے کی، وہ وسوسہ تھا۔ اور ساتھ ہی اس نے قسم بھی کھائی ان کے لیے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، ورنہ میرا اس میں کیا فائدہ نقصان ہے، آپ شجرہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر نہیں کھاؤ گے تو بڑے فائدے سے محروم رہ جاؤ گے، اگر کھا لیا تو بہت بڑا فائدہ تمہیں نصیب ہونے والا ہے، اور وہ فائدہ جو تم تصور نہیں کر سکتے وہ یہ کہ تم مخلدین میں سے ہو جاؤ گے، اور تم اس سلطنت کے مالک بن جاؤ گے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ فدلہما بغرور، اور دھوکہ دیا اس کو۔ خوب یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن کریم نے سورہ اعراف میں ذلت کی تشریح میں بیان کی ہیں۔ ایک یہ ذلت شروع ہوئی وسوسہ سے، دوم یہ ذلت شروع ہوئی اللہ کے فرمان کی توجیہ کرنے سے، کہ تمہیں اس لیے اللہ نے روکا ہے تاکہ تم مخلد نہ ہو جاؤ اور تم اس سلطنت کے مالک نہ بن جاؤ جو نہ ختم ہونے والی سلطنت ہے۔ اور تیسری چیز اس نے قسم کھائی ان کے لیے کہ میں تمہارے لیے ناصح ہوں، ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں تمہارا۔ اور پانچویں چیز اس کے لیے یا چوتھی، دھوکہ دیا ان کو۔ یہ شیطان کا عمل تھا جو اس رہائش میں، سکونت میں، جنت میں، باغ میں شیطان نے ان کے ساتھ انجام دیا، اور اس کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے یہ ارتکاب کر لیا۔
اس شجرہ کا ایک اثر تھا جو شیطان کو پتہ تھا، اور قاعدتاً آدم و زوجہ کو بھی پتہ تھا، چونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، من کر دیا کہ آپ نے اس کے قریب نہیں جانا، تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ شجرہ جب ممنوع ہے تو خواہ نخواہ اس کے اندر نقصان ہے، کوئی بدی ہے، کوئی برائی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے رب نے روک دیا ہے۔ جب اتنا بڑا باغ ہے اور اس کے اندر ہر طرح کا درخت ہے اور ہمیں کھلی اجازت دی ہے، اس ایک سے روک دیا ہے، تو یقیناً اس ایک میں کوئی ایسی خاصیت ہے جو ہمارے لیے مفید نہیں ہے، جس طرح سے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر ارتکاب کرو گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے تم۔ لیکن شیطان نے آ کر انہیں اس اللہ کی نہی، انہیں یاد تھی کہ اللہ نے روکا ہوا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ بھول گئے، یا جس طرح سے سورہ طٰہٰ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم سے عہد لیا تھا، وہ بھول گئے آدم، اور ہم نے پختگی نہیں پائی۔ یعنی یوں نہیں کہ وہ یہی بھول گئے سرے سے کہ ہمیں اس شجرہ سے روکا گیا ہے، نہی کی گئی ہے، یہ یاد تھا انہیں۔ شیطان نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس طرح کی کوئی نہی صادر نہیں ہوئی ہے، یہ آپ کو توہم ہو گیا، اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ تمہارے رب نے تمہیں اس شجرہ سے نہیں روکا۔ اس نے بھی یاد دلایا کہ روکا ہے تمہارے رب نے اس سے، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم کہ کیوں روکا ہے۔ اس لیے روکا ہے تاکہ اس شجرہ کے اندر جو فوائد ہیں تمہارے لیے وہ تمہیں نہ ملیں، اس سے محروم رکھنے کے لیے تمہیں روکا گیا ہے۔ پس آدم و حوا کو باقاعدہ یاد تھی وہ نہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، شیطان نے وسوسہ کے ذریعے توجیہ کر کے اس نہی کی وجہ و حکمت اپنی طرف سے گھڑ کے ان کو بتائی کہ اس وجہ سے روکا ہے تاکہ یہ فائدہ تمہیں نہ پہنچے۔ اور ان کے اندر یہ فائدہ حاصل کرنے کی خواہش موجود تھی۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاصیات رکھی ہیں، ان خاصیات میں سے، خصائل میں سے یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کی، ہر انسان کی پسندیدہ چیزیں ہیں، مطلوب ہیں۔ ایک خلود، موت نہ آئے اس کو، ہمیشہ زندہ رہے، اور دوسرا تسلط و ملک اس کا، مملکت اس کی، کہ یہ تمام جو کچھ اسے دکھ رہا ہے یہ سب اس کا ہو جائے، یہ ساری ملکیت اس کی ہو جائے، سلطنت اس کی ہو جائے، دوسرا کوئی اس کی قلمرو میں حاکم یا مالک نہ ہو۔ یہ انسان کی طبیعت کے اندر، جس طرح ملائکہ نے کہا تھا کہ یہ فسادی ہے اور یہ سفک دماء کرے گا، وہ خاصیتیں جو انسان کے اندر انہوں نے مطالعہ کی، وہ مشاہدہ کی ہیں کہ یہ تو خلیفہ جو آ رہا ہے، یہ اس کے اندر یہ حس موجود ہے، یہ غریزہ موجود ہوگا، یا یہ وصف اس کے اندر پایا جاتا ہوگا کہ یہ اپنی مملکت کو، اپنی ملکیت کو وسعت دے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خلود، موت سے دور جائے گا اور موت کا مقابلہ کرے گا۔ یہ انہیں بھی معلوم تھا، یہ فساد و سفک دماء کیوں کرے گا انسان۔ جس طرح سے ایک درندہ جو خون ریزی کرتا ہے جنگل کے اندر، کیوں کرتا ہے؟ چونکہ اس کے اندر بنیادی ضرورت ہے، اس کو خوراک چاہیے، اور اس کی خوراک دوسرے جانور کے خون میں اور گوشت میں ہے۔ جب تک اس کو یہ لقمہ نہ بنائی، اس کی خود زندگی خطرے میں ہے، اپنی زندگی درندہ خطرے میں سمجھتا ہے۔ شیر یا بھیڑیا جب تک خرگوش یا دوسرے جانور کو شکار نہ کرے، ہرن کو یا دیگر کمزور جانوروں کو، تو یہ خود مر جائے گا، یہ بھیڑیا مر جائے گا، شیر مر جائے گا، یہ غریزتاً اس کو پتہ ہے، لہٰذا وہ دوسرے کو لقمہ بناتا ہے۔ یہی چیز انسان کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب تک میں دوسروں کو راستے سے ہٹاؤں نہیں، دوسروں کی ملکیت کو میں خود تملک نہ کروں، خود مالک نہ بن جاؤں،
اور جب تک میں موت کے اسباب کو ختم نہ کر دوں اس وقت تک میرا سلطہ، میرا تسلط قائم نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی جبلت میں ہے، یہ انسان کے اندر موجود ہے یہ خصلت، جو ملائکہ نے بھی ظاہر کی کہ یہ فسادی ہوگا اور سفک دماء کرے گا۔ اور قرآن کریم نے دیگر آیات میں جہاں انسان کی شناخت کروائی ہے اس میں یہ خاصیتیں وضاحت کر کے بیان کر دی ہیں کہ یہ خصائل انسان کے اندر موجود ہیں، انسان کے مزاج میں، انسان کی طبیعت میں، انسان کے نفس میں رجحان موجود ہے ان چیزوں کا۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اس میں، اس کے وجود کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں انسان نے خود سے اپنے اندر یہ رجحان ایجاد نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق ہی انسان کی ایسے کی ہے کہ اس کے اندر یہ سلطہ طلبی، سلطہ پسندی موجود ہو، اور اس کے اندر خلود کی خواہش و تمنا یہ اللہ نے تخلیق میں اس کے اندر ایجاد کر دی ہے۔ جیسے بعض آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے اسے تقویٰ بھی الہام کیا ہے اور ہم نے اسے فجور بھی الہام کیا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے تقاضے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب آگے جو یہ تربیت پائے گا، پرورش کرے گا، وہاں پر فرق پڑ جائے گا کہ یہ ان متضاد صفات میں سے کس چیز کو پروان چڑھاتا ہے، یعنی غلبہ کس کا ہے اور اپنی شناخت کیسی یہ بناتا ہے۔ یہ تربیت و تعلیم کے نتیجے میں ہوگا۔ جیسے ملائکہ نے جب کہا کہ یہ سفک دماء کرے گا، سفاکیت کرے گا اور فساد، تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ نہیں کرے گا، یہ غلط بیانی کر رہے ہو آپ، اور بالکل اس کے اندر یہ صلاحیت، توانائی یا خصلت نہیں ہے، موجود ہے، کر سکتا ہے یہ، لیکن دوسری طرف تعلیم بھی تو ہے اس کی، یہ تعلیم اس کو روک سکتی ہے۔ اب یہ اس انسان پر ہوگا کہ یہ تعلیم کو بنیاد بناتا ہے یا تعلیم سے کنارہ کشی کر کے یہ فساد کو انتخاب کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں دونوں موجود ہیں اس کے اندر۔ اور شیطان کو بھی اندازہ ہے، پتہ تھا، مکمل طور پر شناخت شیطان کو حاصل ہے انسان کی کمزوریاں، انسان کی خوبیاں، انسان کے مثبت پہلو اور انسان کے اندر موجود منفی پہلو، یہ شیطان کے علم میں ہے اور انہی سے اکساتا ہے اور ورغلاتا ہے۔ اس نے وسوسہ کیا شیطان نے اور وہ شجرہ ارتکاب کروا دیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روکا تھا ان وارداتوں سے۔ وسوسہ ایک، دوم توجیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی، یہ کہا کہ وقالا، یعنی شیطان نے کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ یہ وسوسہ کیا اور یہ توجیہ کی اللہ کے نہی اور اللہ کے فرمان کو تبدیل کر کے پیش کیا۔ وہ قسم کھائی، تیسری چیز قسم کھائی اس نے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، ناصح ہوں، دشمن نہیں ہوں تمہارا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ دشمن ہے تمہارا، وہ خود کہہ رہا ہے میں دشمن نہیں بلکہ ناصحین میں سے ہوں۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس نے دھوکہ دیا، دھوکے کے ذریعے سے انہیں لے گیا اور ممنوعہ چیز کا ارتکاب کروا کے، اور پھر جو چاہتا تھا رسوا کرنا وہ کر دیا اس نے، یعنی شرمگاہیں ان کی عریان کر دیں۔ پھر اس کے بعد باقی ماجرا ہے۔ اسی طرح مشابہ چیز سورہ مبارکہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تکرار فرمائی ہے، یعنی اسی کی خصوصیات مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں آیا 116 میں ہے، آیا 115 سے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے عہد لیا آدم سے پہلے اور وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم میں پختگی نہیں پائی۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، وہ ہو گئے، ابلیس نہیں ہوا، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا یا آدم إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى۔ یہاں زیادہ وضاحت ہے کہ آدم کو مکمل پہچان کروائی ابلیس کی کہ یہ دشمن ہے آپ دونوں کا، اور وہ کھلا دشمن ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان ھذا عدو لک ولزوجک، اور یہ کرے گا کیا تمہارے ساتھ دشمنی، یہ جو پر آسائش زندگی ہے آپ کی، جنتی زندگی ہے اور جنت میں باغ میں ہو، اس سے تمہیں نکال نہ دے کہیں، یہ دھیان رکھنا کہ یہ نکالے گا تمہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شیطان کے نیت و نقشہ کا پتہ تھا کہ آدم یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں اس زندگی سے محروم کر دے گا، فتشقا، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اس کا ہدف یہ ہے کہ تمہیں یہ رفائی زندگی، مرفہ زندگی، خوشحال زندگی، مادی طور پر خوشحال زندگی جس میں کھانا پینا پہننا سونا یہ سب مہیا ہے بغیر مشقت کے تمہارے لیے ہے، یہ تم سے چھین لے، اور پھر یہی چیزیں لینے کے لیے تمہیں مشقت کرنی پڑے۔ اب مشقت نہیں ہے، بغیر مشقت کے تمہارے اختیار میں اللہ نے سب کچھ قرار دیا ہے، لیکن شیطان ایسا کام کرے گا کہ یہ چیزیں تمہیں مشقت سے حاصل کرنا پڑیں گی۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، آدم کو یہ بتایا گیا ہے، جیسا عرض کیا تھا کہ اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے علماء نے، مفسرین نے، یعنی ایک طرح سے آدم کو خبر دی جا رہی ہے بہشت کی خصوصیات کے بارے میں، جنت کی، اس باغ کی، کہ آپ کو اس میں بھوک نہیں لگے گی۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، آپ عریان بھی نہیں ہوں گے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور اسی طرح آپ اس میں پیاسے بھی نہیں ہوگے اور آپ کو گرمی بھی نہیں لگے گی، دھوپ بھی نہیں لگے گی یہاں پر۔ یعنی یہ آسائش تمہاری اس طرح سے رہائش بنائی گئی ہے کہ بھوک بھی نہیں لگے گی تمہیں، بھوکے بھی نہیں رہو گے، عریان بھی نہیں ہوگے، پیاسے بھی نہیں ہوگے، گرمی بھی تمہیں نہیں لگے گی، دھوپ بھی تمہیں نہیں ستائے گی۔ اس طرح کا انتظام اہتمام تمہارے لیے کر دیا ہے، یعنی مشقت کے بغیر تم نے بھوک کے لیے اور تن ڈھانپنے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے یا دھوپ سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ انتظام اہتمام اللہ کی طرف سے تمہارے لیے زمین پہ کر دیا گیا ہے، یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے تمہارے لیے کہ یہ سب کچھ فراہم ہے یہاں پر۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ اب یہاں پر آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملنے کے بعد شیطان آتا ہے آدم و زوجہ کے پاس، اور جب شیطان آتا ہے تو خوب ان کے عہد میں، ان کے ذہن میں، ان کے دل میں، ان کے یادداشت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتیں، اوامر، سارے کچھ دیر کے لیے گویا اوجھل ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان دشمن ہے تمہارا، اب وہی ان کے قریب آ گیا ہے وسوسہ کرنے، تو وہ دشمنی کا احساس ان کے اندر اس طرح سے نہیں ہے جو اللہ نے فرمایا تھا۔ فوسوس الیہ الشیطان، وسوسہ کیا شیطان نے، یعنی بہت ہی غیر محسوس انداز سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، شجرہ خلد بتاؤں جسے کھانے کے بعد موت نہیں آتی اور انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے،
و ملک لا یبلا، اور ایسی سلطنت انسان کو مل جاتی ہے جو نہ ختم ہونے والی اور سست ہونے والی نہ ہو، پوسیدہ ہونے والی نہ ہو، اور وہ یہ شجرہ ہے، یہ درخت ہے جس سے تمہارے رب نے تمہیں منع کیا ہے، یہ وہی درخت ہے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، اور شیطان کے کہنے پر دونوں نے یہ کھا لیا۔ اب اللہ نے فرمایا تھا کہ لا تقربا، نہیں جانا اس کے قریب، انہوں نے ارتکاب کر لیا شیطان کے وسوسہ سے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من ورق الجنہ وعصى آدم ربہ فغوى، اور آدم نے رب کا فرمان چھوڑ دیا، نافرمانی کر دی اس کی اور ارتکاب کر لیا۔ شیطان نے کہا یہ شجرہ خلد ہے، آدم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا شجرہ ظلم ہے، یعنی اسے کھانے سے تم ظالم ہو جاؤ گے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ اس کو کھانے سے آپ مخلد ہو جاؤ گے، اللہ نے فرمایا کہ اس کے تناول سے آپ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ اس کے کھانے سے آپ کو ایک بہت بڑی مملکت نصیب ہوگی، نہ ختم ہونے والی، زمین کے اوپر۔ خوب یہ دو فرمان ہیں، یا ایک وسوسہ ہے اور ایک فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو جب شیطان واردات کرتا ہے انسان پر، اللہ کے فرامین انسان پس پش ڈال دیتا ہے، بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے وہ عہد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کیا۔ اب جیسے اس پورے ماجرا میں، خاص سورہ بقرہ ہو، سورہ اعراف ہو یا سورہ طٰہٰ، اس میں زمان کا ذکر نہیں ہے کہ یہ بیچ میں یہ جو معاملات چل رہے ہیں، آدم کی خلقت ہے، ملائکہ کا سجدہ ہے، شیطان کا انکار ہے، اور پھر جنت میں اسکان ہے، پھر جنت میں شیطان کا ورود ہے اور شیطان کا بہکاوا ہے، اور پھر یہ حبوط ہے۔ یہ کتنے عرصے میں، کتنے وقفے کے بعد رونما ہوا، اور یہ اس ضابطے کے تحت ہے کہ چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت میں یہ خصوصیات دخیل نہیں ہوتی، اصل مطلب، یا جیسے قرآن نے ایک اصطلاح تعلیم دی ہے اپنے پیروکاروں کو، مخاطبین کو، اولو الالباب، اولو الالباب صاحبان لب، یعنی جو لب کے طالب ہوتے ہیں، جو لب کے درپے ہوتے ہیں، جو چھلکے اور پتے اور باقی جو فضولات اور فضلات ہیں ان میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ صاحبان لب کو لب سے سروکار ہوتا ہے۔ لب عام اصطلاح میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں معنی میں، جیسے ہم بہت سارے پھل دیکھتے ہیں جن کی کئی تہیں ہوتی ہیں، جیسے خوبانی ہے، یا جیسے اخروٹ ہے اور بادام ہے، کہ ان کے اندر جو اصل کھانے کی چیز ہے وہ ان کی گری ہے، اندر لب ہے، مغز ہے ان کے اندر۔ جیسے اخروٹ کا مغز ہے، اخروٹ کے چھلکا بھی ہے، اخروٹ کا چھلکا مفید بھی ہے، بہت مفید ہے۔ دو چھلکے ہیں، اوپر اس کے ایک نرم چھلکا ہوتا ہے، سبز ہوتا ہے، جو بعد میں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ رنگ اپنا بدل دیتا ہے، گاڑھے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے نیچے ایک کھوپڑی ہوتی ہے اخروٹ کی، سخت چھلکا، پھر اس کے اندر گری ہوتی ہے، وہ لب ہے اس کا۔ بادام بھی اسی طرح سے ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں یا انسانوں کے علاوہ موجودات ہیں جن کو ان کے چھلکوں سے سروکار ہوتا ہے، پتوں سے، ایک گری یا ایک لب کے ہمراہ یا اس کی حفاظت کے لیے بہت کچھ فراہم کیا جاتا ہے، لیکن انسان اس لب کا طالب ہوتا ہے، اس گری کو، مغز کو۔ چونکہ انسان کے لیے جو مفید حصہ ہے وہ اس گری اور مغز کے اندر ہے، باقی چھلکے اگر ہیں بھی تو چونٹیوں کے لیے، حشرات کے لیے، جانوروں کے لیے خوراک ہے۔ انسان کی خوراک اس لب کے اندر ہے۔ تو جو طالب لب ہوتے ہیں وہ اولو الالباب ہیں۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ جن کے اندر خود لب ہے، جو خود صاحب لب، یعنی واجد لب ہیں، یعنی جن کے اندر عقل ہے، خرد ہے، فراست ہے، فہم ہے،
باقی چیزیں بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، غرائز بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان کے اندر، خواہشات ہیں، شہوات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ لب بھی ہے ان کے اندر. سارے چھلکے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر مغز بھی ہے، عقل بھی ہے ان کے اندر. دونوں اصطلاحات کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم نے ہدایت میں جو لب ہے وہ بیان کیا ہے. وہ چیزیں جو اس داستان یا قصے کے ہمراہ ہونی چاہیے ہیں لیکن نظر انداز کر دی ہیں، جیسے مکانی خصوصیات ہیں، زمانی خصوصیات ہیں، درجہ حرارت ہے، یا اور باقی بہت ساری چیزیں، فاصلے ہیں، زمینی فاصلے ہیں، ارتفاعات ہیں، یہ کس ارتفاع پہ ہوا، کس ٹیلے پہ یہ واقعہ ہوا، وہ زمین فلاں جگہ سے کتنے فاصلے پر تھی، سطح سمندر سے کتنی بلند تھی، فلاں سطح سے کتنی نیچے تھی، اور وہاں کا موسم کیسا تھا، یہ واقعہ گرمیوں میں ہوا، یہ واقعہ سردیوں میں ہوا، یہ واقعہ کسی جنگلی علاقے میں ہوا، صحرائی میں ہوا، سمندری ساحلی علاقے میں ہوا. یہ وہ ساری خصوصیات ہیں جو ہدایت کا حصہ نہیں ہیں، ہدایت میں شامل نہیں ہیں، ہر چند اس عمل کے اندر موجود تھیں یہ ساری چیزیں. اور خصوصاً قرآن جو ہدایت پیش کر رہا ہے اس میں حتیٰ یہ بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ چیزیں ساری موجود بھی نہیں تھیں. جو ہدایت لب قرآن بتا رہا ہے اگر موجود تھیں تو ہدایت میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا. جب قرآن نے نہیں کیا تو جو طالب ہدایت ہے اس کو بھی ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اس میں اگر ہدایت ہوتی تو یقیناً ان کا ذکر آ جاتا. دوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہدایت کو بیان کر دیا ہے، تنزیہ کر کے تمام غیر ضروری مواد سے صاف کر کے فقط لب مطلب بیان کر دیا ہے، وہ انسان کے لیے کارآمد ہے. خوب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اور خلقت انسان کی خلقت سے لے کر حبوط تک وقت کتنا لگا. یہ تو انسان گمان کر سکتا ہے کہ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا. یعنی صبح انسان کی خلقت ہوئی، زور کو سجدہ ہوا، عصر کے وقت جنت میں آ بٹھایا، مغرب کے وقت شیطان نے شجرہ کھلا کے وہاں سے نکال دیا. قطعاً ایسے نہیں ہوا، اس کے اندر ایک بڑا وسیع زمانہ خرچ ہوا ہے. یعنی خلقت آدم سے لے کر حبوط آدم تک یہ بیچ میں کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے کہ ہم معین کر سکیں. صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمبا زمانہ، طولانی زمانہ لگا ہے. وہ کہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زمانہ لگا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ. یہ نسیان جو طاری ہوا ہے یہ اسی دن نہیں ہوتا. صبح جو ماجرا ہوا ہے تو زور تک نسیان طاری نہیں ہوتا، مغرب تک نسیان طاری نہیں ہوتا. یہ نسیان طاری ہوتا ہے جب یہ بیچ میں فاصلہ پڑ جاتا ہے، زمان آ جاتا ہے، اور بیچ میں انسان کی مشغولیت بڑھ جاتی ہے، مصروفیت بڑھ جاتی ہے، توجہ بہت ساری چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے، پھر کچھ بنیادی چیزوں کو انسان بھول جاتا ہے. جیسے آج ہم ہیں، ابنائے آدم ہیں، بنی آدم کب بھولتے ہیں کسی چیز کو، اور کیسے بھولتے ہیں، اور کون سی چیز بھلاتی ہے ان کو؟ وہ ساری چیزیں جو کچھ مکانی خصوصیات ہیں، کچھ زمانی خصوصیات ہیں، کچھ انسان کے اندرونی عوامل ہیں نفس کے اندر، اور کچھ انسان کے نفس سے باہر مسائل ہیں. یہ سب مل کر کوئی چیز فراموش ہونے یا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ایک وسیع احاطے میں وقوع پذیر ہوتی ہیں اور ایک لمبے زمانے میں یہ چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں. لیکن قرآن نے اس زمان کا ذکر نہیں کیا چونکہ ضروری نہیں ہے، یعنی چونکہ ہدایت میں دخیل نہیں ہے اس وجہ سے اس زمانے کو نظر انداز کر دیا ہے. لیکن داستان پڑھنے سے انسان بخوبی متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک لمبے زمانے کے اندر یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوا. یعنی آدم کتنی عرصہ رہے جنت میں، باغ میں،
تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آدھا دن رہے یا ایک دن رہے، جیسا قرآن کریم نے بعض دیگر واقعات میں فرمایا ہے۔ اصحاب کہف میں جنہیں 300 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں رکھا، پھر 300 سال کے بعد انہیں اٹھایا، ان سے پوچھا کتنا سوئے، تو انہوں نے کہا ایک آدھ دن۔ انہیں ایک آدھ دن لگا، جبکہ 300 سال بعد اٹھایا گیا ان کو۔ اسی طرح وہ عبد الہی جنہیں روایات میں حضرت عزیر نبی کہا گیا ہے، کہ انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ پیش کیا یہ ماجرا کہ یہ مردے، یہ الٹی ہوئی بستی، بگڑی ہوئی اجڑی ہوئی بستی کیسے دوبارہ جاگے گی، اٹھے گی قیامت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر مار دیا، اور پھر 100 سال بعد اٹھایا اور پوچھا کہ کتنے عرصہ پر تک رہے ہو نیند میں، تو انہوں نے کہا کہ ایک آدھ دن، یعنی انہیں زمانہ گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ اب آدم کتنی مدت جنت میں گزاری، اس آسائش والے ماحول میں، آرام دہ ماحول میں، اور پھر شیطان کب شروع ہوا ان کے پیچھے پڑا اور کب کامیاب ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک دن یا 2 دن یا ایک ہفتے 2 ہفتے یا 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے۔ شیطان کو آدم تک پہنچنے میں، وسوسہ کرنے میں، نسیان ایجاد کرنے میں بہت سارے عوامل جتنے اس کو چاہیے وہ سارے موجود ہوئے، پھر یہ کام اس نے کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا کہ یہ خیال رکھنا کہ یہ نکالے گا آپ کو اس زندگی سے۔ وہ زندگی عرض کیا تھا کہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ساری مادی آسائش کی زندگی تھی، جیسے سورہ طٰہٰ کی آیا 118 اور 119 میں ہے، اِنَّ لَكَ أَن لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یعنی آپ کو جو زندگی میسر ہے وہ ایک یہ کہ اس میں آپ کو بھوک نہیں لگے گی، وَلَا تَعْرَىٰ، عریان نہیں ہوں گے، آپ ننگے نہیں ہوں گے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور اسی طرح آپ پیاسے بھی نہیں ہوں گے اور آپ کو گرمی بھی نہیں ستائے گی، دھوپ بھی نہیں لگے گی۔ تو یہ تو سارے مادی امور ہیں، اور جنت کی یہ خصوصیات ذکر کی گئی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے فراوان ہیں۔ اب جس طرح سے یہ اس کا معنی کیا گیا ہے ان آیات کا کہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی، آپ عریان نہیں ہوں گے، آپ پیاسے نہیں ہوں گے، آپ کو دھوپ نہیں لگے گی، یعنی انسان بھی ہیں، مادی بھی ہیں، خاک و طین سے بنی ہوئی مخلوق بھی ہے، اور اس کو خوراک کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو قابل تصور نہیں ہے کہ آدم و حوا کو اس جنت میں بھوک ہی نہیں لگتی تھی۔ اور دوسری طرف سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سورہ بقرہ کے مطابق اسکان کا حکم دیا ہے، اسکن انت و زوجک الجنہ وکلا منہا، کھاؤ اس میں، اور رغدن کھاؤ حیث شئتما، اپنی مرضی کے مطابق کھاؤ، جہاں سے مرضی ہے کھاؤ، جتنا مرضی ہے کھاؤ، جب مرضی ہے کھاؤ، آپ کی مشیت پر اس کو چھوڑ دیا گیا، حیث شئتما، دن کو کھاؤ، رات کو کھاؤ، یہ آپ کا اپنی تشخیص، اپنی ثوابدید ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے نہیں رکھا کہ 3 ٹائم کھانا، ناشتہ کرنا، دوپہر کو کھانا، شام کو کھانا، بلکہ جب آپ چاہو آپ کھا سکتے ہو۔ تو آدم کہہ سکتے تھے کہ کیسے کھاؤں، بھوک تو لگتی نہیں ہے، پیاس لگتی نہیں ہے۔ اندر کھاتا انسان اس وقت ہے جب بدن کو ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کا نظام اس طرح سے ہے کہ ایک تو اس کو پرورش کے لیے، بڑھنے کے لیے، نشو و نما کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرا اگر نشو و نما نہ بھی کر رہا ہو، بڑھ نہ بھی رہا ہو، اس کو بقا کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ انسانی جسم دیگر جانداروں کے جسم کی طرح ہے، یہ دائماً بنتا ٹوٹتا ہے، پتھر کی طرح نہیں ہے کہ ایک دفعہ بنا دیا تو پھر جس حالت میں بنا دیا گیا، جتنے اس کے اعضاء اجزاء ہیں، یہ سارے صدیوں تک قائم رہیں گے، کہ البتہ وہ بھی عرفی نگاہ میں قائم ہیں، جمادات، فلسفی نگاہ میں وہ بھی بن ٹوٹ رہے ہیں،
یعنی کوئی چیز کائنات میں، علامہ اقبال کے بقول کے، فقط ایک تغیر کو ثبات حاصل ہے اس زمانے میں، باقی کسی چیز کو ثبات حاصل نہیں ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہے، تغیر ثابت ہے، یعنی مسلسل کوئی چیز اگر ہے تو وہ تغیر ہے، باقی ہر چیز تغیر کی زد میں ہے۔ تو یہ پتھر بھی یوں نہیں ہے کہ پہاڑ جیسے بن گئے ہیں صدیوں تک ایسے ہی ہیں، نہ، یہ بھی اپنے اندر اپنی ذات میں اور اپنے اوصاف میں، اپنے خصائل میں بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، اور مسلسل ان میں تبدیلی آ رہی ہے، ان کے اجزاء روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا یہ کیسے ہو رہا ہے۔ لیکن پودے، جاندار، جانور اور انسان میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کو دو وجہ سے خوراک کی ضرورت ہے۔ ایک، ان کو نشو و نما کرنے کے لیے، یعنی وجود کو پھیلانے کے لیے، نمو، یہ چونکہ 3 پود رکھتے ہیں، 3 پہلو ہیں یہ اجسام، طول، عرض اور عمق، ان کو یہ تینوں چیزیں بڑھانی ہے اپنی، یعنی طول بھی اس جسم کا بڑھنا ہے، عرض بھی اس جسم کا بڑھنا ہے، اور عمق بھی، اس کی گہرائی بھی بڑھنی ہے۔ یہ 3 بود ابعاد ثلاثہ میں، 3 بود میں اس کا پھیلاؤ، یہ اس کے وجود کا حصہ ہے، نمو اسی کو کہتے ہیں۔ اور نمو، یہ پھیلاؤ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو مسلسل متناسب غذا مل رہی ہے، وہ غذا آتی ہے اس کے جسم کے ساتھ، قانون کے مطابق ہضم ہوتی ہے، ہضم ہو کے اس کے جسم میں اضافہ ہوتی ہے، مزید اجزاء اس کے خلیات بڑھتے ہیں، اضافہ ہوتے ہیں، اور اس کا قد بھی بڑھتا ہے، اس کا وزن بھی بڑھتا ہے، اس کا حجم بھی بڑھتا ہے۔ خوب، یہ بھوک سے ہی، بھوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ضرورت ہے بدن کی، بھوک کوئی شوقیہ احساس نہیں ہے، طبیعی فطری احساس ہے انسان کے اندر، اور بھوک انسان کی خواہشات و شہوات میں اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے، نہ، بھوک بنیادی انسان کی ضرورت کا تقاضے کا نام بھوک ہے۔ اسی طرح پیاس بھی ہے، پیاس بھی انسان کے بدن کی بنیادی ضرورت ہے۔ گرمی سے بچنا یا عریانیت سے بچنا، یہ انسان کی فطری طبیعی تقاضے ہیں، یہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو جسم بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، جاندار بنایا ہے، نفخ روح کیا ہے، اور پھر اس کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ باغ ہے جس میں ہر چیز کھانے کی ہے لیکن تجھے بھوک لگے گی نہیں۔ یعنی جیسے کسی بڑے اچھے ہوٹل ریسٹوران میں کسی کو بھیج دیا جائے اور اسے بھوک نہ لگے، ایک قطرہ پینے کی اس کے اندر طلب نہ ہو، اور ایک لقمہ کھانے کی اس میں حاجت نہ ہو، اور اسے رنگ رنگ کے کھانے بتائے جائیں، طرح طرح کے خوش مزہ ذائقے اس کو بتائے جائیں، تو یہ تو ایک طرح سے مذاق ہے اس کے ساتھ کہ میں اس کو کیا کروں، مجھے نہ بھوک ہے، نہ مجھے پیاس ہے، نہ مجھے طلب ہے، نہ مجھے حاجت ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ جو دکھا رہے ہیں یہ تو کھانے کی ہیں، مجھے بھوک ہی نہیں ہے، میں کیسے کھاؤں اس کو۔ ایک طرف سے آپ نے انہیں کہا ہے کہ کلا منہا، دونوں کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، رغدن کھاؤ، حیث و شئتما کھاؤ، اور دوسری طرف سے کہا ہے کہ یہ باغ ایسا ہے جس میں بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے۔ خوب، ظاہر ہے یہ معنی درست نہیں ہوگا اگر کوئی کرے کسی کے ذہن میں، کیونکہ انہیں لگتی ہی نہیں ہے بھوک یا پیاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لا تجوع، یعنی تو بھوکا نہیں رہے گا، بھوک لگے گی تجھے، لیکن یوں نہیں کہ قلت غذا کی وجہ سے، کمیابی کی وجہ سے، نایابی کی وجہ سے ہے ہی نہیں اور تجھے ڈھونڈنی پڑے، اگانی پڑے غذا اپنی، تو بھوکا رہے گا نہیں، نہ کہ بھوک لگے گی نہیں سرے سے، تو بھوکا رہے گا نہیں۔ جب بھی تجھے بھوک لگے گی، اس بھوک کو مٹانے کے لیے ہر چیز تیرے پاس موجود ہوگی۔ اور اسی طرح ولا تعرا، نہ کہ تو عریان نہیں ہوگا، عریان ہوگا، لیکن اس رہائش کے اندر ایسا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے کر لیا ہے کہ تو کبھی بھی ننگا نہیں ہوگا، ننگا نہیں رہے گا، ستر تیرا موجود ہوگا، لباس تیرا موجود ہوگا، تیرا تن ڈھانپنے والی چیزیں تیرے تن پہ رہیں گی۔ اسی طرح
نہ کہ تجھے پیاس نہیں لگے گی، پیاسا ہوگا، تو پیاسا رہے گا نہیں۔ جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ دنیا بھوکی ہے تو اسے بھوکا نہ رہنے دو، بھوکے کا پیٹ بھرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نہیں کہ اس کے اندر سے بھوک کا احساس مٹا دیا، بھوک شدید تھی، لگتی تھی، لیکن بھوک مٹانے کا فراوان، وافر اور رغدن اہتمام تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جہاں پر تو بھوکا نہیں رہے گا، تو پیاسا نہیں رہے گا، تو ننگا نہیں رہے گا، تو دھوپ میں نہیں جلے سڑے گا، یہ جگہ ہے۔ مثلا کسی شخص کو اگر شہر میں، دیہات میں، آبادی میں، عموماً محروم علاقوں میں جب لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ وہاں جا کے زندگی بسر کرو، وہاں اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ، علماء کو مثلاً عموماً اگر شہروں سے نکال کے دیہاتوں میں یا چھوٹے شہروں میں بھیجا جائے تو ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہاں کھاؤں گا کیا، وہاں پیوں گا کیا، وہاں پہنوں گا کیا، وہاں رہوں گا کہاں۔ یعنی انہیں انہی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہاں تو کچھ فراہم نہیں ہے، وہ تو مشقت والی زندگی ہے، میں کیا کھاؤں گا، کیا رہوں گا، کیا کروں گا وہاں پر۔ تو پھر جو لوگ ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، اس بات کی آپ پرواہ نہ کریں، آپ کو مکان بھی ملے گا، آپ کو وہاں پر باقاعدہ غذا بھی ملے گی، آپ کو رہائش بھی ملے گی، آپ کو ضرورت کی ہر چیز وہاں ملے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہاں جا کر آپ ملائکہ کی طرح مجرد ہو جائیں گے اور ان مادی ضروریات سے ہی بے نیاز ہو جائیں گے، نہ، یہ مادی ضروریات بنیادی ہیں اور یہی مادی ضروریات ہی آپ کو فراہم کی جائیں گی، انہی کا اہتمام کیا گیا ہے وہاں پر جہاں آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو جس مسکن میں رکھا، اس مسکن میں ان ساری چیزوں کا انتظام تھا، بھوک مٹانے کا انتظام تھا، پیاس بجھانے کا انتظام تھا، تن ڈھانپنے کا انتظام تھا، سر چھپانے کا انتظام تھا۔ یعنی مسکن، رہائش، مکان بھی تھا جہاں پر آدم آسودگی کے ساتھ رہیں، دھوپ نہ جلائے ان کو، سردی بھی نہ ٹٹرائے ان کو، اور اسی طرح باقی جو آزار و اذیت ہیں وہ بھی ان کو نہ پہنچے۔ ایک مکمل آسودہ جگہ آپ کو فراہم کی گئی ہے۔ اور پھر اسی کا بتا دیا گیا کہ شیطان یہیں سے نکالے گا تمہیں، یہ زندگی چھڑوائے گا تم سے۔ اگر یہ زندگی تم سے چھڑوا دی تو اس نے اپنا انتقام لے لیا، جو اس نے کہا تھا میں نے رسوا کروں گا، ذلیل کروں گا، خوار کروں گا، مشقت والی زندگی میں تمہیں لے جا کر پھر مزید وارداتیں کرے گا۔ یعنی یہ چیزیں چھڑوا کے پھر انہی چیزوں کے حصول کے لیے تمہیں راستے بتائے گا۔ ابھی اللہ نے تمہارے لیے یہ معیشت فراہم کی ہوئی ہے، یہ چھڑوا دے گا نافرمانی کروا کے، یہ شجرہ کھلا کر۔ پھر جب مشقت والی زندگی میں جاؤ گے، ان چیزوں کی طلب میں، جستجو میں نکلو گے، تمہیں غلط راستے بتائے گا۔ یعنی بھوک لگے گی، پھر تمہیں کہے گا کھانے کے لیے یا خوراک کے لیے یہ راستہ اختیار کرو، لیکن یہاں پر تمہیں درست چیزیں اور بر وقت و بر محل چیزیں ساری مہیا کی گئی ہیں۔ ان لک ان لا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی فوسوس الیہ الشیطان۔ خوب یہاں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ شیطان انسان کی مادی ضرورتوں کے دروازے سے حملہ ور ہوتا ہے۔ شیطان عقیدہ خراب نہیں کرتا، شیطان انسان کی مادی ضرورتوں کے اس تقاضے کے اندر آ کر بیچ میں رکھنا کرتا ہے، یہاں آ کر انسان کو بہکاتا ہے، لغزاتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ چونکہ مادی چیزوں کے بارے میں انسان رفاہ میں ہوتے ہوئے قناعت نہیں کرتا۔ مثلا جنت میں کوئی کمی نہیں ہے آدم کے لیے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ خوب اس بھری ہوئی جنت میں، اس باغ میں جس میں مرضی سے جتنا کھاؤ اتنا ہے، پھر کیا کمی ہے آپ کے اندر؟ کہا کمی یہ ہے کہ موت تو آنی ہے، مرنا مشکل ہے، میں اگر اس باغ میں رہا اور مر گیا کیا فائدہ مجھے؟ میں مر جاؤں گا، یہ باغ اسی طرح سے رہے گا، کسی اور کے قبضے میں چلا جائے گا۔
یہ ایک دوسرا، باغ میں تنہا تو نہیں ہوں، باغ میں اور بھی چیزیں مجھے آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اس میں مخلوقات دیگر بھی ہیں۔ خصوصاً انسان جب آیا زمین پر تو خود انسان کو بھی پتہ تھا کہ میں خلف میں آیا ہوں، میں پہلا نہیں ہوں، زمین پہ نیا وارد نووارد میں نہیں ہوں، مجھ سے پہلے مخلوقات تھیں جن کی جگہ میں آیا ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے بھی زمین بھری ہوئی ہے، ہر چیز تو اس میں موجود ہے، جیسے باغات ہیں، پھل ہیں، سبزیں ہیں، ہر چیز ہے، جاندار ہیں، حیات ہے، جن ہیں، ملائکہ ہیں، یہ ساری چیزیں تو زمین بھری ہوئی ہے، میں تنہا تو نہیں ہوں۔ وہ فائدہ کیا ہوا، مجھے زمین پہ پیدا کیا اور زمین ساری دوسروں کے اختیار میں ہے، میں ادھر ایک کونے میں ایک باغ میں پڑا ہوا ہوں، تو یہ سارا باغ میں میرا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے، وہ جو خلف، وہ جو چلے گئے مستخلف میرے، ان کا مال کدھر گیا، ان کے باغات کدھر گئے، ان کی زمینیں کہاں گئیں، وہ تو میرے پاس نہیں ہیں۔ بس ایک سلطنت میری ایسی ہو بڑی، اور دوسرا مجھے خلود مل جائے، مروں نہیں میں، یہ سب کچھ میرا ہو جائے اور میں ہمیشہ کے لیے ہو جاؤں۔ خوب آپ توجہ کریں کہ مادی رفع جب انسان کو مل جاتی ہے، یوں نہیں کہ وہاں انسان مطمئن ہو کے شاکر بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، نہ، انسان کے اندر کچھ اور پہلو ہیں۔ جتنی مادیت بڑھتی ہے، یہ ایک سوال ہے، ابھی آج کی دنیا میں خصوصاً یہ زیادہ بہتر صورتحال ہے کہ آج انسان اس رفاعی دنیا میں کتنے انسان رہتے ہیں؟ ایک بڑی تعداد ہے جن کے پاس مال اتنا ہے، رفاع اتنی ہے، یعنی یہی، نہ ان کو بھوکا رہنا ہے، نہ پیاسا رہنا ہے، نہ ننگا رہنا ہے، نہ انہیں مکانات کی کمی ہے، ساری دنیا کے ہر شہر میں بھی مکان بہترین بنائیں تو ان کے پاس وسائل ہیں، یہ 24 گھنٹے مسلسل کھاتے رہیں تو بھی ان کے پاس مال ہے، یہ ہر چیز دنیا کی پیتے رہیں مہنگی ترین تو ان کے پاس مال ہے، بلکہ ان کی 100 نسلیں آنے والی کچھ کمائے بغیر کھاتی رہیں بیٹھ کر تو بھی ان کے پاس یہ وسائل ہیں۔ پھر کیا چاہتے ہیں؟ اور یہ دو چیزیں چاہتے ہیں، ایک خلود، ہم مرے نہیں، اور ایک ملک لا یبلا، تمام زمین پر قبضہ۔ یہ دو چیزیں انسان کے اندر ہیں۔ یوں نہیں کہ جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں تو ہم ہر اللہ کی عبادت بھی کریں گے، اللہ کی راہ میں خدمت بھی کریں گے، وہ ضرورتیں آپ پوری کر دیں، دوسرے دن خلود اور ملک لا یبلا کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ اب یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، پھر شیطان یہاں سے آ کر ان کے اوپر واردات کرتا ہے۔ یہ ساری سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فراہم کی، پھر بھی شیطان کے وسوسے کی گنجائش آدم کے اندر موجود نکل آئی، اور وہ شیطان نے جب کہا کہ آپ کو ملک لا یبلا اور خلود چاہیے، تو آدم کو قانوناً اصولاً یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے یہ دونوں نہیں چاہیے، مجھے اللہ نے کیا کمی دی ہے، ہر چیز تو میرے پاس فراوان ہے، ایک ماحول ہے جس کے اندر آسائشیں، نعمتیں رغداً موجود ہیں، اور میں اپنی مرضی کے ساتھ یہاں تصرف کرنے والا ہوں، پابندی بھی نہیں ہے، مجھے یہ نہیں کہ تول کے گن کے مجھے کھانا ہے یہاں پر کہ اتنا کلو صبح یا اتنے پاؤ یا اتنے چھٹانک کھانے، نہ، جتنا مرضی ہے اور جیسے مرضی ہے میں کھاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے خلود کی اور ملک لا یبلا کی۔ شیطان مایوس ہو جاتا، ناکام ہو جاتا، لیکن یہ اندر ہے انسان کے، یہ خواہش، یہ تمنا انسان کی ذات کے اندر ہے کہ سب کچھ ہے، کوئی کمی نہیں ہے تیرے پاس، کمی کیا ہے کہ تو نے مر جانا ہے اور تیرے ساری زمین تیرے قبضے میں نہیں ہے، باقی بھی تیرے علاوہ کوئی اور بھی ادھر موجود ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جہاں سے شیطان پھر انسان پر واردات کرتا ہے۔ لَكَ أَن لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ۔ اب شیطان یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہاں تمہارے کھانے کا صحیح انتظام نہیں ہے، میں اعلیٰ
جگہ تلاش رکھتا ہوں، یہاں تمہارے تن ڈھانپنے کے لیے مناسب انتظام نہیں ہے، میں آپ کو انتظام کر دیتا ہوں، یہاں آپ کے لیے پیاس بجھانے کے لیے صحیح مشروب نہیں ہے، میرے پاس ایڈریس ہے، میں بتاتا ہوں۔ جیسا ابھی ابنائے آدم کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں تو تمہارے لیے کوئی مستقبل ہے ہی نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت اعلیٰ معیشتیں مغرب میں ہیں، امریکہ میں ہیں، فلاں ملکوں میں ہیں، تیرا ملک تو ویران ہے، تباہ حال معیشت ہے۔ تو وہ تو ان چیزوں کی خاطر ابنائے آدم کو آج بہکا رہا ہے، لیکن اگر یہ ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں تو بھی شیطان دوسرے مرحلے میں چلا جاتا ہے کہ یہ ضرورتیں تو ہو گئیں تیری پوری، کھانا تو تجھے مل رہا ہے، یہاں پر پینا مل رہا ہے، سارا کچھ مل رہا ہے، لیکن ہے تو محدود، پھر بھی مر تو جانا ہے تجھے پھر بھی۔ تو دوسری خصوصیات شیطان اس کے سامنے کھول دیتا ہے اور اس سے دوسرے راستے دکھاتا ہے۔ پھر وہ سیاست کا راستہ دکھاتا ہے کہ اب جب اتنی دولت تو نے کما لی ہے، اب ملک پہ قبضے کی سوچ تو، اور قبضہ جب اقتدار مل جائے تو اس اقتدار کو خلود دے، ہمیشہ کے لیے تیرا اقتدار ہو۔ جیسا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شروع یہاں سے جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہیں اسے ضرورتوں کے لیے ایڈریس دیتا ہے، جس کی ضرورتیں پوری ہیں اسے سیاست کا ایڈریس دیتا ہے، جو اقتدار میں آ جاتا ہے اسے خلود کا راستہ دکھاتا ہے کہ اب یہ اقتدار چھننا نہیں چاہیے، اگر یہ اقتدار تجھ سے چھن گیا تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، خلود چاہیے تجھے، ہمیشہ اس کرسی پر براجمان رہے۔ خوب، اب جو شجرہ اس نے تناول کروایا، نقصان یہ ہوا کہ ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، عریان ہو گئیں۔ اب ایک بات جو صدیوں سے جاری ہے مسلمان علماء مفسرین میں، یہ شجرہ کون سا تھا؟ اس کے اوپر گندم تھی، وہ سیب تھا، کوئی کہتا ہے سیب تھا، کوئی کہتا ہے انار تھا، کوئی انگور تھا، کچھ کہتے ہیں یہ گندم تھی، جو تھا، فلاں تھا۔ قرآن نے تو نہیں فرمایا کیا تھا، جس جہت میں قرآن نہیں گیا ہم کیوں جاتے ہیں، لیکن جو جہت شجرہ کے پہچان پوری قرآن نے کروا دی کہ یہ کیا شجرہ تھا، یہ شجرہ تھا جس سے انسان کی شرمگاہیں عریان ہو گئیں۔ وہ پورا شجرے کی وضاحت کر دی ہے، جب ساری تعریف اس کی کر دی، خاصیت بیان کر دی کہ یہ شجرہ تھا جس کے تناول سے شرمگاہیں دونوں کی کھل گئیں جو چھپی ہوئی تھیں پہلے۔ تو وہ چیزیں شیطان نے ان کو کھلا دیں اور ان کے اندر کچھ چیز بیدار کر دی، پھر ان کے لیے اس جنت میں رہنا دشوار ہو گیا اور مشقت والی زندگی ان کی شروع ہو گئی۔ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔